الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين محمد وآل محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين الذي من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، اور ایسی نجات جو دنیا میں پریشانیاں اور پرابلمس ہیں اس سے نجات، اور آخرت میں عذاب پروردگار جہنم کے عذاب سے نجات ہے. اور انسان کی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ نجات حاصل کرے، سالویشن حاصل کرے، وہ اپنی زندگی کو سیفٹی کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ گزارے. جو مادی حفاظت اور سالویشن ہے، میٹیریلسٹک سالویشن، اور کبھی کبھار اسپریچول سالویشن کی بھی اسے ضرورت پڑتی ہے، جو اہم ہے. بندہ تلاش کرتا ہے مشکلات سے نجات ملے، غم اور تنہائی اور لونلینس سے نجات ملے، نگیٹیو تھاٹ سے نجات ملے، اور اسی طرح سے انسان یہ کوشش کرتا ہے گناہوں سے، خطاؤں سے انسان کو سالویشن نصیب ہو، جو یہ کامیاب اور سکسیسفل زندگی گزار سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش کو قرآن مجید میں کنڈیشنز کی صورت میں، شرائط کی صورت میں بیان کیا ہے. اگر تم چاہتے ہو نجات حاصل کرو، دنیا میں سالویشن تمہارے نصیب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ
تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا بزنس، ایسی تجارت جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو سیف اور سیکیور رکھ سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے بندے کا جواب تو ہاں ہوگا، وہ ہمیشہ تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی نجات دے اور مجھے کوئی نجات دلائے۔ تو پہلی کنڈیشن جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ خطاب مومنین سے ہے، خطاب چاہنے والوں سے، بلیورز سے، تو کیا ان کا ایمان آلریڈی موجود ہے؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے ایمان کو کمزور ہونے نہ دو، اپنے ایمان کو ویک ہونے نہ دو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ہر وہ کام، اچھا کام جو انسان کے ایمان کو اسٹرانگ بناتا ہے، اسٹرنتھ عطا کرتا ہے، تمہارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ کا مطلب انسان ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ وہ مومن ہے۔ اکثر و بیشتر اوقات میں ہم اپنے ہی آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے ہی آپ کو ہم یاد نہیں رکھتے ہم کون ہیں۔ جس دن انسان یا جس لمحہ، جس وقت انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے تو اللہ کے راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں یہ کنڈیشن اس لیے لگا رہا ہے کہ جب تک تمہیں یاد نہ رہے کہ تم مومن ہو اس وقت تک تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کنتم مؤمنین قرآن مجید میں کئی مقامات پر، اگر بلندی پر جانا چاہتے ہو، اگر سکسسفل زندگی گزارنا چاہتے ہو، انتم الاعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ہی بلند ہوگے دنیا میں، ایک کنڈیشن کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر تم مومن رہو گے، اگر صحیح راستے پر ثابت قدم رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں نجات عطا کرے گا پرابلم سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، اور آخرت میں عذاب علیم، دردناک پینفل پنشمنٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا کرے گا۔ ایک اور دو، صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک انسان ایمان کے راستے میں سٹرگل نہ کرے، ایمان کے راستے میں انسان فیم نہ ہو، ایمان کے راستے میں انسان سٹینڈ نہ لے، اس وقت تک انسان کی کامیابی انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرو۔ انسان آسان نہیں ہے ایمان کے راستے پر کھڑا رہنا، ایمان کے راستے پر چلنا، وہیں پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان بیکار نہیں ہے کہ وہ کلب میں کسی کے پیچھے جائے، شیطان اتنا بھی احمق نہیں ہے کہ وہ کیسینوس میں کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، نہیں، وہاں تو وہ ہیں ہی شیطان والے، وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ وہاں اپنی انرجی وہ ویسٹ نہیں کرے گا، وہ بیٹھے گا تو صراط مستقیم پر بیٹھے گا، وہ آئے گا وہاں پر جو لوگ مسجد آنا چاہتے ہیں، وہ آئے گا اسی مقام پر جو لوگ نیکی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، یہاں پر انسان کو مضبوطی دکھانی پڑتی ہے ایمان کی طرف، اور جہاد کی طرف، سٹرگل کی طرف، کوشش کی طرف انسان کو آنا پڑے گا۔ انسان کے اندر وہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد، کہے کہ اب مجھے کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اگر انسان کے اندر ایک چیز موجود ہو، اگر آپ فقہا کے فتاویٰ اٹھا کر دیکھیں گے جہاں پر مکس گیدرنگ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر نامحرم جہاں پر ہوتے ہیں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، سب سے پہلی کنڈیشن فقہا کی ہے کیا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ کیا تمہاری آنکھیں کنٹرول میں تمہارے رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ کیا تمہارا دل کنٹرول میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر خطرہ ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میرا ایمان کمزور ہو جائے گا، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر وہ اسٹیبلٹی نہ ہو ایمان کی، کمزور بن جائے انسان، جہاں پر اسٹرنتھ دکھانی تھی، تو وہ انسان کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک گناہ انسان کے سارے ایمان کو کھا جائے، ممکن ہے کہ ایک غلط فیصلہ انسان کے ایمان پر کوشچن مارک لگا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنٹینیوس، مسلسل اللہ کی راہ میں تمہیں اسٹرگل کرنا ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال بھی نکلے جیب سے
اور نفس کا بھی خیال رہے، جان بھی نکلے۔ جان نکلنے کا مطلب ہمیشہ جان دینا نہیں ہوتا ہے، جان نکلنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنی جان کا خیال کرے، اپنی روح کا خیال کرے اور اپنی اسپرٹ کا خیال کرے۔ دوسری کنڈیشن ہے، اور تیسری کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نجات کے لیے جو ذکر کیے وہ کہ ثم ننجی الذین اتقوا، گناہوں سے اپنے آپ کو اپنا دامن بچانا انسان کے لیے نجات کا ضامن ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ چوتھا کنڈیشن ہے وہ ہے اعتراف اور تسبیح ہے پروردگار عالم، کنفیس کرنا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں کے اندر یہ جرأت ہے، یہ شجاعت ہے، وہ کہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جہاں ترک اولا کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں گناہ نہیں ہے، ان کے ہاں مسٹیک نہیں ہے، ان کے ہاں سن نہیں ہے، لیکن جب ترک اولا کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ ہمیں یاد دلایا کہ انہوں نے کسے ترک اولا ہوئی ہے یا ترک اولا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کنفیس کیا پروردگار آئی ایم رانگ، پروردگار آئی ایم سوری۔ ہے کسی کے اندر یہ بولنے کی ہمت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو؟ جس کے اندر یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، وہ انسان کبھی بھی دلدل میں نہیں پھنسے گا، وہ کبھی بھی انسان ڈاؤن نہیں ہوگا۔ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز غفیلہ میں پہلی رکعت میں آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام سے یہ آیت ریلیٹڈ ہے، کس طرح حضرت یونس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا دلائی، کس طرح سالویشن نصیب ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین۔ سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے، خطا تیری طرف سے نہیں اللہ، خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ فی الظلمات میں یعنی کیا؟ رات کا اندھیرا، ڈارکنیس آف دا نائٹ، ایک تاریکی ایک اندھیرا ہے۔ دو، سمندر کے اندر پانی ڈوب چکے تھے، سمندر میں ڈراؤن ہو چکے تھے، وہ ڈارکنیس ہے، سمندر کے اندر ڈارکنیس ہوتی ہے۔ اور تیسری ڈارکنیس مچھلی کا پیٹ ہے، وہاں بھی ڈارکنیس ہے۔ ایک تو خطا کا ڈارکنیس، جہاں خطا ہے، مسٹیک ہے، اس کی ایک ڈارکنیس اندھیرا ہوتا ہے، اور دوسرے سمندر کا پانی، پھر تیسرے مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا، اتنی تاریکیاں، تاریکی، ڈارکنیس پلس ڈارکنیس پلس ڈارکنیس۔ ایسے مقام پر کوئی انسان کو یاد آئے تو وہ خدا یاد آئے۔ حضرت یونس نے کہا سبحانک، پروردگار تو پاک و پاکیزہ، مجھ سے خطا ہوئی ہے، انی کنت من الظالمین۔ کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوں دعا کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کہتا فاستجبنا لہ، ہم نے لبیک کہا حضرت یونس کی دعا کو، ہم نے نجات عطا کر دی، ہم نے حضرت یونس کو نجات چاہیے، اعتراف کرو، کنفیس کرو، ریپینٹنس، تسبیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ انبیاء کے لیے ہے، یہ حضرت موسیٰ کے لیے ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا کرا، یہ حضرت یونس کے لیے ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم بھی مومنین کو اسی کنڈیشن پر نجات عطا کریں گے، اسی کنڈیشن پر، جس کنڈیشن کو پر ہم نے حضرت یونس کو سالویشن عطا کی، تمہیں بھی سالویشن چاہیے، تو ایک ہی کنڈیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعتراف کرنا سیکھو، کنفیس کرنا سیکھو۔ اور پانچویں شرط ہے اپنے دل کو پاک کرو، پیوریفیکیشن آف دا سول۔ قلب جب تک پاک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے، لفظوں سے نجات نہیں ملے گی، جو ورڈز سینٹنسز انسان یوز کرتا ہے اس سے نجات ملنے والی نہیں، وہ عادت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو قانین سے جھنجھوڑ کر کہو یا ربی، وہ 4 مرتبہ پڑھے گا یا ربی یا ربی یا رب، کنسنٹریشن نہیں ہے، یاد میمورائز کر چکا ہے، جملے یاد ہو چکے ہیں اس کو، ان جملے جو میمورائز کر چکا ہے آدمی، رٹ چکا ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی جب تک وہ جملے، وہ ورڈز انسان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ جب دل میں داخل ہو جاتے ہیں تو انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہماری طرف سے تمہیں نجات ہے، دل لے آؤ قیامت میں جیسا دل تم نے پاک کیا ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آج کل کے جو ہوٹلس ہوتے ہیں، بڑے ہوٹلس ہوتے ہیں، وہاں پر کی نہیں ہوتی ہے اوپن کرنے کے لیے، ڈور، کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، الیکٹرانک کارڈ ہوتے ہیں، کارڈ دکھا دو، لائٹ اور ایک ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ انسان دور سے اس کو دکھا دے ڈور اوپن ہو جاتا ہے، انسان انٹر ہو جاتا ہے اس روم میں جو وہ خرید چکا ہے، وہ لے چکا ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، دنیا میں کسی بھی ہوٹل کے کمرے میں انٹر ہونے کے لیے کارڈ ضروری ہے، قیامت میں انٹر ہونے کے لیے پاک دل کی ضرورت ہے۔
قلب سلیم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یومن لا ينفع مال ولا بنون، پیسہ بچے کوئی کام نہیں آئیں گے، کوئی. پروردگار میرے 11 بیٹے تھے، ہولڈ آن، تمہیں 11 بیٹے ہو جانے کی وجہ سے میں انٹری نہیں دیں گے. پروردگار میرا بینک میں بیلنس بہت زیادہ تھا، میں چھوڑ آیا ان لوگوں کو، تمہارے بیلنس کی وجہ سے میں انٹر ہونے نہیں دیں گے. کس کی وجہ سے انٹر ہونے دے گا اللہ؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو پاک دل لانے میں کامیاب ہوگا وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا کرے گا. اور ایک اور کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ سے ریلیٹڈ کنڈیشن کو بیان کر رہا ہے. حضرت آسیہ فرعون کے دربار میں رہی، اپنے ایمان کو چھپایا، حضرت موسیٰ کی تربیت کی، پروان چڑھایا. جب وقت آیا سٹینڈ لینے کا، وقت آیا ایمان کے اظہار کرنے کا، حضرت آسیہ نے کہا میں مومنہ ہوں. تو جو سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کس طرح اتنے بڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت کے تقاضے کے تحت میرا دربار میں آنا اور رہنا، موسیٰ کا دربار تک پہنچنا، اس کی پرورش حاصل کرنا، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اپنے بندوں کو بچاتا ہے، یوں اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. حضرت آسیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ آپ کے سائے میں ایک نبی کی ٹریننگ ہو، ایک نبی کی پرورش ہو. جب اقرار کیا ایمان کا، ظالم نے کہا مارو، ہاتھ پیر کاٹ دو، سولی پر چڑھا دو. آج جب ہینگ کیا جاتا تو سر سے ہینگ کیا جاتا، گلے میں رسن باندھی جاتی، روپ باندھ دیا جاتا تھا، ہینگ کر دیا جائے. پہلے زمانے ہینگ ایسے نہیں کیا جاتا تھا، ہاتھ اور پیر کاٹے جاتے تھے. دایاں ہاتھ کاٹا جاتا، رائٹ ہینڈ پلس لیفٹ لیگ، پھر لیفٹ ہینڈ پلس رائٹ لیگ کاٹا جاتا تھا، اور میخوں کے ذریعے سے، نیلز کے ذریعے سے اسے دیوار میں یا کسی درخت پر ٹھونک دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا. خون بدن سے نکلتا تو مر جاتے تھے. بڑی تکلیف دہ پنشمنٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، سزا دینے کی. پھر انہوں نے کہا ہم کاٹ دیں گے، تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، تمہارے پیر کاٹیں گے، تمہیں ہینگ کر دیا جائے گا نیلز کے ذریعے سے. حضرت آسیہ نے کہا اللہ کے راستے میں بہتر کہ انسان کو یہ نصیب ہو جائے. لیکن دعا کی حضرت آسیہ نے، کیا دعا کہ اللہ کی بارگاہ میں سالویشن کی دعا. ہمارے لیے بہت تاکید ہے، ہمارے یہاں نجات کی دعا کرو، نجات کی دعا. کیوں یہ دعا قنوت ہمیں بار بار بچوں کو سکھائی گئی، اس کو پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا آخری جملہ نجات کا جملہ، وقنا نار عذاب کے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا، نجات کی دعا، پروٹیکشن کی دعا انسان کرتا رہے، نجات کی دعا ہمیشہ کرے. حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، پروردگار مجھے نجات عطا کر، سالویشن چاہیے فرعون سے، فرعون کے لشکر سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالمین، رانگ ڈوئر سے، ظلم کرنے والوں کی قوم سے نجات عطا فرما. دعا کی حضرت آسیہ نے. کیا حضرت آسیہ کو نجات ملی؟ اس خطبے کا آخری جملہ ہے آپ کے سوچنے کے لیے. کیا حضرت آسیہ کو نجات ملی؟ جسے ہم نجات سمجھتے ہیں قرآن ممکن ہے اسے نجات نہیں کہتا. ہم نجات سمجھتے ہیں یعنی سانسوں کا رہ جانا یعنی نجات، زندگی کا بچ جانا یعنی نجات، لائف رہے تو نجات ہے، تندرستی رہے تو نجات ہے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارا تذکرہ، میسیج، پیغام رہے تو نجات ہے، چاہے باڈی رہے یا نہ رہے. حضرت آسیہ نے دعا کی نجینی، مجھے نجات عطا کر، اور اللہ نے نجات بھی عطا کی. حضرت آسیہ سے بڑھ کر کون سی نجات ہے؟ نمونہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رول ماڈل بنایا تمام کائنات کی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے، یہ آسیہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اس سے بڑھ کر نجات اور کیا چاہیے. جسم تو کٹ گیا لیکن مشن اور میسیج کٹ نہیں سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہم نجات دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام گئے، کیا انہوں نے نجات حاصل کی؟ نہ تنہا انہوں نے نجات حاصل کی، جس کو بچانا چاہتے تھے وہ چیزیں بھی بچ گئی، نام باقی رہ گیا، تذکرہ باقی رہ گیا. یوں اللہ کی ڈکشنری میں نجات کا معنی اور ہے. جسے ہم سمجھتے ہیں سالویشن، وہ ہم سمجھتے ہیں بچ جانا نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تمہارے میسیج کا بچ جانا نجات ہے.
تمہارا تذکرہ رہ جانا نجات ہے. ممکن ہے تمہاری باڈی اس دنیا میں نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ظلم سے نجات عطا فرمائے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خطبہ دوم میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو حدیث ہمارے بزرگ علماء جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن لوگوں نے مکتب کی خدمت کی ہے، جن لوگوں نے ہیومینٹی اور انسانیت کی خدمت کی ہے، ان کی تعریف اور ان کی مدح میں ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو سیکریفائس کیا تاکہ دین کا میسیج لوگوں تک پہنچ جائے. غیبت آخری امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آسان نہیں ہے کہ دین کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے اور اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دے. آج ہمارے پاس جو مکتب اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور یہ وہ مکتب ہے جس کی طرف ساری دنیا کی نگاہیں ہیں. ان کے اندر عزت موجود ہے، ان کے اندر حیات موجود ہے، ان کے اندر شرف موجود ہے، ان کے اندر، اس مکتب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو دوسرے مکاتب میں نہیں ہیں. یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ چیزیں کس نے پروٹیکٹ کی ہیں؟ اس کے پیچھے پس پردہ اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے علماء کی قربانیاں رہی ہیں. مراجع کرام نے محنت کی ہے اور تلاش کے ایک سسٹم بنے، اور سسٹم کے سائے میں انسان کا عقیدہ محفوظ رہے، اور عقیدے کے سائے میں لوگ جو بھی چلتے رہیں گے وہ بچتے چلے جائیں گے. کلینی سے لے کر بعض علماء کرام کہتے ہیں خمینی تک مراجع کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ان کے یہاں میٹیریل لائف کا تصور ہمیں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہے. انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اسپریچول لائف ہے. حتیٰ جو آج علماء کرام ہیں، چھوٹے موٹے طالب علم بھی ہیں، اگر اس راستے میں آ جاتے ہیں تو میٹیریل لائف کا زیادہ وہ سوچ نہیں سکتے. میرے بھیا جی، مولانا کو نکاح میں بلایا جائے گا، ریسیپشن میں نہیں بلایا جائے گا. بلیو می، کئی چیزیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آسان نہیں ہے. اب جب چھوٹے موٹے مولویوں کی یہ حالت ہے تو اب اندازہ لگائیے بڑے بڑے مراجع کرام کی کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، جو ایک زندگی کو اسپریچول لائف میں گزاری سائے میں، اور گزارنے کے بعد کہا کہ یوں مکتب کی حفاظت کی جاتی ہے. خمس کا پیسہ لا کر آیت اللہ بروجردی کے سامنے ایک شخص نے کہا لیجئے پیسہ خمس کا، اور پیسہ دینے کے بعد کنڈیشن رکھنی شروع کی، اس کو دینا چاہیے، اس کو نہیں دینا چاہیے. ایت اللہ بروجردی نے کہا میرے قریب آؤ اور آنے کے بعد یہ پیسہ لے جاؤ، تم خود بانٹ دو. یعنی آقا آپ مرجع ہیں، جب میں مرجع ہوں تو مجھے اختیار بھی تمہیں دینی ہوگی. اگر مجھے اپنی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال رہے ہو اور پھر کنڈیشن بھی لگا رہے ہو، جب کنڈیشن لگانا شروع کرو گے، مرجع نے کہا نہیں ہمارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے. لیکن مرجع یوں خرچ کرتا ہے، یوں خرچ کرتا ہے، مرجع تک پیسہ پہنچایا میں نے، اور پھر میں کنڈیشن لگا رہا ہوں، سوال کرتا چلا جا رہا ہوں. وہ اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کرے گا. انہوں نے ایگزائل میں زندگی گزاری، چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد مقام انہوں نے اسپریچول مقام حاصل کیا. تعریف کے لیے نہیں، مداح کے لیے نہیں، دین کے لیے، لوگوں کے لیے، مکتب کے لیے. آیت اللہ محسن حکیم سے کسی نے کہا فلاں بستی میں، فلاں ولیج میں لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے خلاف جملے کستے ہیں،
غلط سلط بولتے ہیں آپ کے خلاف، محسن الحکیم کے خلاف، واحد مرجع جو اپنے زمانے میں ایک ہی مرجع رہا، پوری زمین پر ایک ہی مرجع شیعوں کا، جس نے رول کیا زمین پر، اسپرچل رول ہے، خلاف کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا ان کے پاس دین کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں لوگ، روزہ رکھتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہاں آقا وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ کہا اگر دین ہے تو محسن الحکیم کو قربان ہونے دو۔ محسن الحکیم کیا، وہ دین کے لیے ہے، اگر دین ہے تو محسن الحکیم کو 70 محسن الحکیم دین پر قربان کر دو۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے، قوم کے لیے زندگی گزارتے۔ جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے حدیثوں کو نقل کیا، ان کے اندر کوئی برا ارادہ کھرودنے کی کوشش کرے، جس کی نگاہیں جیسی ہوتی ہیں اسے وہی چیزیں ملتی ہیں، وہی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک شخص قرآن لے آیا کسی عالم کے پاس، مولانا آپ کہہ رہے تو قرآن سب سے مقدس کتاب ہے۔ عالم دین نے کہا ہاں مقدس کتاب ہے۔ اس نے کہا اس میں شیطان ہے۔ ڈھونڈ رہا تھا شیطان تو قرآن میں مل گیا شیطان کا لفظ۔ اب شیطان جب آ گیا تو یہ قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں شیطان آیا ہے۔ بھیا تم شیطان ڈھونڈ رہے ہو تو شیطان ملے گا، اللہ ڈھونڈو، ہر صفحے پر اللہ ملے گا، ہر صفحے پر اللہ ملے گا۔ اگر اسپرچوئل لائف دیکھنا چاہیے علماء کرام کی، میں گزارش کرتا ہوں میرا نوجوانوں سے، سبق ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ چہرہ دیکھے گا آدمی، بعض علماء کرام کے قریب بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ میں آیت اللہ سستانی کے قریب بیٹھا ہوا تھا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جب اٹھ کے باہر آیا تو لوگوں نے کہا مولانا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگوں کے اندر ہے، میں نہیں کہتا لوگوں سے گلا شکوہ نہیں ہے، میں اپنے آپ سے گلا شکوہ کر رہا ہوں۔ وہ اسپرچوئل لائف ہے جو انہیں بڑا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل فائدہ اٹھایا، مکمل فائدہ اٹھایا۔ کبھی کبھار ہم اپنی زندگی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کیا ہے، ہم برباد کر دیتے ہیں، کبھی غیبت میں، کبھی تہمتوں میں، کبھی جھوٹ میں، کبھی بیکاری میں برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ کام میں لاتے ہیں، تھوڑا حصہ کام میں لاتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ایک نیشن بدل دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پوری تاریخ کو بدل دیتے ہیں، پوری ہسٹری بدل دیتے ہیں۔ وہ لوگ، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، جو لوگ تاریخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ خون سے نہاتے ہیں، وہ بلڈ بات ہوتے لیتے ہیں تاکہ وہ تاریخ بدل جائے، انسان کی زندگی کا بدلے، چینجز آئے۔ ان میں کئی علماء ہمارے پاس گزرے، ایک محسن الحکیم، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتیں عطا کی تھی۔ ایک طرف عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم القوی رحمۃ اللہ علیہ، تو دوسری طرف ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو نعمتیں ایک وقت آئیں تو دنیا حیران رہ گئی تھی۔ ایک نے لٹریچر میں کام کیا، ایک انقلاب وہاں وجود میں آیا، ایک نے کمیونٹیز پہ کام کیا، ایک انقلاب وہاں وجود میں، ایک ریولیوشن وجود میں آیا ہے۔ 4 جون کو ہم امام خمینی علیہ الرحمہ کی وفات کی تاریخ مناتے ہیں، ڈیتھ اینیورسری مناتے ہیں۔ یہ سارے علماء کو یاد کرنے کا دن ہے جن لوگوں نے چینجز لائی ہیں انسان کی زندگی میں، دین کے لیے انہوں نے کام کیا، قیام کیا ہے۔ ان کی صادقی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں۔ سب سے پہلی صفت جو ان علماء کرام میں نظر آتی ہے، میں جلدی بتا دوں کہ وہ ان کی زندگی میں اللہ پہلے ہے، اللہ پہلے ہے۔ فرانس میں انٹرویو لیتے ہوئے جب رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل رپورٹرز تھے، میڈیا کے لوگ تھے، انٹرویو لینے کے لیے آئے، وہ تو سوال کرنے لگے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ تہران پہنچ جائیں گے؟ تو امام خمینی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایران میں ریولیوشن آ جائے گا؟ تو امام خمینی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ لوگ تمہاری حمایت کریں گے؟ امام خمینی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ رپورٹرز نے کہا جب کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو کیسے لیڈر ہو تم؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو امام خمینی نے مسکرا کر کہا تم مجھے خدا کے سوال پوچھ رہے ہو، ایران میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، فیوچر کی خبر پریڈکشن دے دوں، یہ تو خدا کے ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلائٹ لینڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا، خدا کے سوال مجھ سے نہ کرو، خدا سے کرو، مجھ سے یہ پوچھو، سوال کرو۔ کون سے سوال ہے؟ کیا خمینی آخری لمحے تک قیام کرے گا، سٹینڈ لے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں۔ کیا خمینی کے آخری منٹ تک وہ خمینی کھڑا رہے گا؟ میں کہوں گا یہ میرا، مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ دیر ہو گئی، رپورٹرز رپورٹنگ شروع کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا، کہا میرے نماز کا وقت ہمیں جا رہا ہوں۔ کہا 5 منٹ بیٹھ جائے، دوستوں نے کہا، ساتھی علماء نے کہا 5 منٹ بیٹھ جائے، یہ انٹرنیشنل رپورٹرز ہیں۔ جب اللہ کے بعد درمیان میں آ جائے، دنیا کی کوئی رپورٹر اور میڈیا کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی توجہ نہیں۔ اللہ محور ہو،
گاڈ سینٹرک ہو، اگر انسان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے، وہ پھر گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، وہ قیام کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم سب خدا کے محضر میں ہیں۔ یہ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، دنیا اللہ کے محضر میں ہے، ان دی پریزنس آف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے محضر میں کبھی گناہ نہیں کرنا، کوئی خطا نہ کرنا، یہ جملہ مشہور جملہ ہے۔ اور جو دوسری صفت ان کے اندر نظر آتی ہے وہ ہمبلنس، انکساری شجاعت کے ساتھ، ہمبلنس شجاعت کے ساتھ۔ کبھی کبھار تواضع، ہمبلنس انسان کو ویک بنا دیتی ہے، اتنے بھی نہ جھک جاؤ کہ لوگ تمہارے پشت پر پیر رکھ دیں، نہیں، ہولڈ ڈاؤن، جھکنا چاہیے لوگوں کے سامنے، اتنا نہیں کہ لوگ ہمارا مس یوز کرنے لگے۔ ہم ہمبلنس ہو، بریوری بھی ساتھ میں ہو۔ کہ آپ رہبر ہیں، تو امام خمینی نے کہا میں رہبر نہیں، وہ 13 سالہ بچہ رہبر ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے دشمن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، میں تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، لیڈر وہ بچہ ہے۔ جب آپ کے توضیح المسائل چھپنے کی بات آئی تو لوگوں نے آپ کے توضیح المسائل پہ ایک آپ کا خطاب لکھا، زعیم الحوزہ، زعیم الحوزہ یعنی یہ ہی از دا لیڈر آف دا حوزہ، بزرگ، حوزے کے بزرگ ہیں آپ۔ تو امام خمینی نے کہا اس لفظ کو نکالو، اس ٹائٹل کو نکالو۔ کہا کیوں نکال دیں؟ کہ عراق نے یہ ڈکلیئر کیا ہے، حوزے نے، کہ زعیم حوزہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی ہیں۔ جب ایک مرجع کو ٹائٹل مل چکا ہے، اس ٹائٹل کی کاپی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی کاپی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی ان کی ساری اس کے ساتھ شجاعت ہے۔ آپ نے شجاعت کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ اگر مظلوموں کی حمایت کے لیے، ظالموں کے خلاف قیام کرنے کے لیے اگر خمینی اکیلا بھی رہ جائے تو وہ قیام کرے گا، چاہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نو ایسٹ اور نو ویسٹ۔ اس کے بعد کا جملہ آپ کو یاد ہے جی، جمہوریت الاسلامیہ، ثورت الاسلامیہ، اسلام از دا بیسٹ۔ اگر ہمارے پاس اسلام جیسا دین ہے، مکتب اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مکتب ہے، کسی کی پرواہ کیا ہے؟ لیکن وہ سینکشنز لگا دیں گے، وہ پابندیاں لگائیں گے، وہ جنگ شروع کریں گے۔ پھر خوبصورت جملہ ہے، بڑوں کا جملہ بڑا ہوتا ہے، جو لوگ سن لیتے ہیں وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اگر وہ سینکشنز لگائیں گے تو ان سے کہہ دو ہم رمضان کے بچے ہیں، اگر وہ جنگ کے لیے آئیں گے تو کہہ دو ہم کربلا کے بچے ہیں، ہم محرم کے بچے۔ سانکشن رمضان میں کیا ہوگا؟ یہ وقت کا کھانا چھوڑ دیں گے، سانکشنز لگائیں گے، بھوکے رہنا ہماری عادت ہے۔ اگر لڑنے کے لیے آئیں گے تو ہم قیام کرنا، جان قربان کرنا ہماری فطرت میں، ہمارے نیچر میں۔ یہ وہ خوبصورت جملے ہیں جو انسان کی زندگی کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اب لوکل جو ایرانیوں کے لیے آپ نے کام کیا، پہلا سلوگن جو آپ نے دیا ہے، شاید ہمارے لیے سلوگن آج کے زمانے میں بہت اچھا رہے گا، وہ یہ کہ کمپلیٹ ایران کو مدرسہ اور اسکول میں کنورٹ کرو۔ آج ہم سوچ رہے ہیں ایک علاقے میں اسکول بنائیں، ایک ایریا میں اسکول بنائیں، کہا نہیں، پورے ایران کو اسکول میں کنورٹ کر دو۔ جہاں بھی گفتگو ہو علم کی گفتگو ہو، جہاں بھی بات ہو علم کی بات ہو۔ یوں اگر انسان ان بزرگ شخصیات کے جملوں کو لے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، یقین مانیے کہ انسان کی زندگی کامیاب ہوگی مظلومین کی حمایت میں۔ اور اسی طرح سے اتحاد کا جو پیغام آپ نے دیا ہے وہ یونیک ہے۔ خوبصورت جملہ آپ کا میں نے لیا ہے، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کبھی سوشل میڈیا میں، کہ دشمن ہماری انگلیاں کاٹ رہا ہے، ایک کے بعد دیگر، افغانستان، عراق، یمن، سیریا، انگلیاں ہیں نا ہماری، اسلامک کنٹریز جو ہماری انگلیاں ہیں، ہمارے فنگرز ہیں، دشمن ہماری انگلیاں کاٹ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہمارا ہاتھ سالم ہے۔ مائی ہینڈ از سیف، جب انگلیاں کٹ گئی ہیں تو ہینڈ کا فائدہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہینڈ از سیف، بٹ انگلیاں کٹ چکی ہیں، کاٹ رہا ہے دشمن۔ اب یونٹی ہونی چاہیے، اب اسٹینڈ لینا چاہیے، ایک ہو جائیں تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہو جائیں تو پھر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تمام علماء کو غریق رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ان کے قبروں پر نازل کرے، ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی ظالم دنیا ہے، دنیا تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی، لیکن اسی شرط پر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وصیت نامے میں اپنے جملہ فرمایا، ثقلین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن اور اہل بیت سے رشتے کو مضبوط کرو، تم دنیا میں تمہیں کوئی نقصان
نہیں پہنچائے گا۔ یونٹی ہے تمہاری ایک آواز کافی ہے، ایک آواز، ساری دنیا کے مسلمان ایک زبان ہو کر ایک ہی وقت میں تکبیر کی آواز بلند کریں، آواز سن کر غاصب اسرائیل بھاگ جائے گا۔ لیکن مسلمان آواز نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ وہ بزرگ علماء نے اسٹڈی کیا ہے، زندگی صرف کی ہے، اور خرچ کرنے کے بعد یہ میسیجز پیغام ہم تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته